جو ہمارے سرکاری احمدی امتی نبی کہہ کر نئی چیز اٹھا دیتے ہیں، مخالفوں کو اعتراض دے دیتے ہیں۔ کوئی سمجھ میں آئی بھائی بات؟ نہیں تو آپ یہ بتائیں مجھے، جو آپ حضرت مسیح موعود کی کتابوں کو مطلب ہر چیز اس کی تمثیلی کلام سمجھتے ہیں یا حقیقی کلام بھی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، حقیقت کی طرف اللہ کا نبی رسول ایک دم ڈائریکٹ نہ اللہ لے کے جاتا ہے نہ اللہ کا رسول لے کے جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول ہوتے ہی ایک ہے۔ رسول اپنی طرف سے تو بات کر ہی نہیں کوئی کر سکتا، دینی معاملات میں وہ اللہ کی طرف سے کرتا ہے، وہ تمثیلی کلمات ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا یہ تمثیل ہے۔ آج تک دنیا کی ہسٹری میں ذلی اور بروزی نبی نہیں آیا جس نے دعویٰ کیا ہو میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں۔ آپ کے سمجھنے میں غلط ہے۔ اس کا میننگ یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اور بروز ہے، یعنی انہی کی شریعت، سیم وہی شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ میرے پاس ہے، میں وہی شریعت، یعنی آپ اس آسان لفظوں میں، کیونکہ اس ٹائم یہ چیزیں نہیں تھی مرزا صاحب کے زمانے میں، نہیں تو آج کے زمانے میں ہوتے تو مرزا صاحب یہ فرماتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی فوٹو کاپی ہوں، یعنی اصل ہوتا ہے تو فوٹو کاپی ہوتی ہے نا، وہ سیم وہی ہوتی ہے۔ تو یہی بات انہوں نے فرمائی ہے کہ میں ذل ہوں اور بروز ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا میں ذل اور بروز، وہی اصلی ہے، میں ہو بہو اسی کی فوٹو کاپی ہوں۔ یہ عام لفظوں میں عام انسان کی عقل کے مطابق آپ کو بات بتا رہا ہوں جی۔ اب حضرت مسیح موعود نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میں مستقل نبی نہیں ہوں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور اسی معنی میں نبی کہلاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سے مجھے یہ درجہ ملا ہے۔ پھر ایک اور کتاب میں لکھا ہے جی، ایک غلطی کا ازالہ، پہلی ایک کتاب بات کرے نا، اتنا الجھائے نہیں، اس نہیں کا جواب یہ مجھے چیز دینا مفہوم یہی ہے۔ میں آپ نہیں، کو یوں مفہوم سوال یہی ہے لیکن آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نہیں بات پلیز مکمل کر لیتے۔ ایک غلطی کا ازالہ میں لکھا ہے میں نبی امتی ہوں، امتی نبی ہوں، یعنی امت میں سے ہوں اور اسی رسول کا تابع ہوں۔ پھر تیسری کتاب میں میری نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عکس اور ذل ہے، میں اسی کا امتی اور تابع ہوں اور امتی نبی ہوں۔ آپ اس کا مجھے سمجھا دیں، میں آپ سے سمجھ لوں۔ دیکھیے پیارے بھائی، آپ ناراض نہیں ہونا، آپ سرکاری احمدی ہو، آپ نے جو سمجھے ہوئے ہیں میں نے وہی بات کی ہے، لیکن آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی، معافی چاہتا ہوں۔ میں نے یہی بتایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذل اور بروز ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذل بروز ہے تو اس کا مطلب ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، بدن تھا، ہاتھ پاؤں، ایسے ہی مرزا صاحب کے ہیں، بالکل وہی اسی طرح، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ ان کی شریعت کے ذل اور بروز ہے جو قرآن ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکمل کی شریعت، اس شریعت میں ہی مرزا صاحب نبی رسول ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ان کے ذل اور بروز ہے، ان کی شریعت ذل بروز ہے، وہ خود نہیں ہے۔ جو ان کے پاس پیغام الہی ہے وہی پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اور بروز ہے تو پیارے بھائی آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی، ان کی آنکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی، ان کے بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن پورے کا پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، تو وہ ذیل بروز بن سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا، میں کیوں رونے پہ پڑھتا بھائی سرکاری احمدی ہو، آپ کو پلیٹ میں ڈال کر آپ نے ماں باپ دادا نانا نے احمدیت دے دی ہے۔ ملک صاحب بات سمجھے پہلے آپ دیکھیں، ایک غیر احمدی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود کو کون سے نبی مانتے ہو، تو جب اگر میں حضرت مسیح موعود کی کتاب سے لفظ بلفظ وہی جواب دوں تو میں غلط ہوں؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سمجھانے کے لیے، اب اس کو سمجھنا ہے نا،
جو جی مرزا صاحب نے میں لکھ یہ دیا ہے سمجھانے سن دیکھیں، لیں انہوں نے اگر لکھ دیا ہے کہ یار بات تو میں سنیں نا دیکھیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، جب انہوں نے لکھ میں دیا ہے بتاتا ہوں نا کیسے میں آپ نے امتی نبی ہوں، دلیل سے تو میں کسی دلیل کو سے بات دیکھیں، کرنی ہے یا یہ کہ میں غلط کر رہا ہوں میں ٹھیک ہوں نہیں نہیں، تم غلط ہو طلعت بھائی بات سنیں نا، آپ میری بات تو مکمل ہونے دیں نا معذرت کے ساتھ. میری آپ نے ہونے دی ہے جب کہ میں آپ کو ہونے دوں ایک غیر احمدی مجھ سے سوال کرتا ہے آپ ان کو کیا مانتے ہیں، تو میں جی یہ کتاب سے ان کے الفاظ پڑھتا ہوں، میں امتی نبی ہوں، یعنی امت میں سے ہوں، اور تم کتابیں ہوں. تو آپ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں غلط جواب دے رہا ہوں؟ میں اس لیے غلط کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہو گے کہ وہ امتی نبی ہیں، حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں امتی نبی ہوں. آپ صرف ایک بات جو پڑھ کر بتاؤ اس سے ہم 2-4 جگہ غلط ثابت ہو جائیں گے. آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے اس بات کی کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے. جو ملک جو راستہ صاحب میں ملک صاحب ایک منٹ مجھے بھی ٹائم دے. بات یہ ہے، سب سے پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے نا، اگر اللہ کسی کو نبوت دیتا ہے تو اس کے بعد وہ امتی نبی بن جاتا ہے. جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بولا میں امتی ہوں اور دوسری طرف سے نبی ہوں. اس میں پرابلم کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں پرابلم. امتی نبی نہیں ہوتا. میں آپ کو یہی رو رہا ہوں سرکاری احمدیوں، امت میں نبی ہوتا ہے، یہ بات ہے. آپ امتی نبی بنا رہے ہو. امتی نبی نہیں ہوتا کوئی بھی، امت میں نبی ہوتے ہیں، یہ بات ہے. اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ کسی تعلیمی غیر احمدی سے بات نہیں کر سکتے. آپ ادھر ہی احمدیوں میں بات جو کرنی ہے لگے رہو. امتی نبی امتی نبی نہیں ہوتا، کوئی بھی امتی نبی نہ تھا نہ ہے. امت میں نبی ہوتے ہیں، یہ بات ہے. اب آپ کو نہ سمجھ آئے تو میرا گناہ تو نہیں ہے پیارے بھائی. آج تک آدم سے لے کیا مرزا صاحب نے نئی نبوت ایجاد کر دی ہے. حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی امتی نبی نہیں آیا، امت میں نبی آئے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح مرزا صاحب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی ہیں، لیکن ان سے آپ سے سوال کیا جائے وہ کیا ہے تو آپ نے یہی جواب دینا، مرزا غلام احمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہے. جو آپ کی ٹانگیں کانپ جاتی ہے، آپ ڈرتے ہو دنیا سے. مرزا صاحب نے تو آسان چیز سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں لگا کر بتائی. مرزا صاحب کو جب پوچھا گیا انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ نے کیا نام رکھا بھی سن لو. کتابیں ان کی پڑھتے ہو لیکن عقیدوں میں بھی پھنسے ہوئے ہو. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے میرا نام سدا بار نبی اور رسول رکھا ہے. یہ نہیں کہا کہ امتی نبی اور امتی رسول رکھا ہے. میں نے آپ کو بتایا پیارے بھائی، یہ وہ باریکیاں ہیں جس سے سرکاری احمدی بہت دور ہے. ان کو پلیٹ میں ڈال کر احمدیت مل گئی ہے، کھائی ہو چھکی ہو، بڑی مزدار ہے، بڑی مزدار ہے. یہ اب آپ اپنی جو کمنٹس دے رہے ہیں مناسب نہیں ہے. دیکھیں، آپ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب کوئی مجھ سے یہ سوال کرے تو میں نے اپنی طرف سے جواب دینا ہے، اپنی تفہیم سے جواب دینا ہے. مرزا صاحب نے جو لکھا ہے اپنی کتاب میں وہ جواب نہ دوں کیونکہ اس سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. آپ یہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کا سمپل جواب یہ ہے، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں. تو اس کے 1,24,000 میں ایک کا کہیں دعویٰ دکھا دے، قرآن میں دکھا دے کہ امتی نبی رسول ہوتا ہے. قرآن میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجنے کا حکم بتایا ہے، آیت دی ہے، اس میں امتی رسول نہیں لکھا ہو. لیکن آپ کے علم سے دور ہے. آپ عقیدی احمدی ہو، جو عقیدہ بنا لیا ہے اس میں آپ چلی جا رہے ہو، منڈی جا رہے ہو. آپ کو عقل اور علم کی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں. مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے جی، لکھا ہوا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے خاتم النبی. خاتم جو ہے اس کا مطلب اگر ہم نہیں لیں گے، نبیین ہے، خاتم النبیین ہے، نبی نہیں لکھا ہوا. وہ نبی یا نبیین ایک ہی بات ہے بھائی جان. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے نا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا. یہ سرکاریوں کی طرح شروع ہو جانا جی ختم ہو گیا، جی ختم ہو گیا. اسی طرح مرزا صاحب کی جو باتیں ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے.
جیسے آپ کو زور کیوں لگا رہا ہوں، شاید کسی اور کو سمجھ آئے دے، سرکاریوں کی یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ انسان کی فطرت بن گئی ہے کہ جو عقیدے وہ بنا لیتا ہے پھر وہ عقیدے موت قبول کر لیتا ہے، لیکن 99 جو لوگ ہوتے ہیں 100 میں سے وہ اپنے باپ دادا کے عقیدے جو بن جاتے ہیں یا جو خود بنا لیتے ہیں ان کے لیے چھوڑنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ یہ عقیدے بھی نہیں ہیں، یہ تو ان کی بات، عقیدہ بھی وہی ہے۔ آپ بھی مرزا صاحب کو نبی رسول مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، لیکن آپ امتی نبی رسول مانتے ہیں، میں انہیں صرف نبی رسول مانتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی ہیں، یہ امتی نبی، یہ انہوں نے سمجھایا ہے۔ امتی نبی کی استعارات اسلام میں نہیں ہے، اسلام مرزا صاحب نے نیا دے دیا ہے۔ مرزا صاحب نے تو فرمایا میں قرآن سے ایک شوشہ نہ نکالنے آیا ہوں نہ بڑھانے آیا ہوں، تو یہ استعارات نئی جو ہے امتی نبی کی، یہ کہاں ہے؟ دکھائیں اسلام کی ہسٹری میں، جی جب آپ میں اسلام کی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ مرزا صاحب نے چیز ضرور، جس طرح آپ نے مانتے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے یہ لفظ لکھا ہے کہ میں امتی نبی ہوں، تو لیکن جب میں نے آپ سے پوچھا تو کیا میں وہ لفظ واپس نہیں دے سکتا؟ آپ نے کہا نہیں، اپنی طرف سے آپ کو تفہیم دینی پڑے گی۔ مجھے آپ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے وہاں نعوذ باللہ غلط لکھا، جو یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے وہ قبول ہے، ہاں میں اس کا معنی مفہوم الگ ضرور سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں وہی جواب دینے کے لیے تیار ہوں جو مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ نے وہ جواب نہیں دینا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے ایک جواب دینا ہے، آپ اگر انہیں نبی اور رسول مان رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو امتی نبی نہیں کہہ رہے وہ آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے آپ کو امتی نبی پکارا ہے، تو میں وہ پکاروں گا، میں بھی انہیں نبی اور رسول بھی کہوں گا اور امتی نبی بھی کہوں گا، کیونکہ انہوں نے اس چیز کا جواب اپنی کتاب میں دیا ہے۔ تو اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کہنا، تو میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، کیونکہ میں کیونکہ نبی، بات تھوڑی سی رہ گئی مکمل ہوتے ہیں، کیونکہ نبی جو بات کرتا ہے وہ بات سچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بات سچی ہوتی ہے، مجھے لفظ بلفظ جو وہ ماننا ہے۔ ہاں تفہیم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، آپ استعارتاً کہہ سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن میں لفظ وہ استعمال کر سکتا ہوں، وہ میرے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں وہ نہ استعمال کرو تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نبی کی بات مانوں گا، آپ کی بات نہیں مانوں۔ جزاکم اللہ۔ نبی کی بات نہیں مانوں گا، میں جس نے اس کو نبی بنایا ہے میں اس کی بات مانوں گا، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس الحمدللہ سے والناس تک اللہ نے کوئی تشریح نہیں کی امتی نبی کی کہ امتی نبی آئے ہیں یا امتی نبی میں بھیجوں گا۔ مرزا صاحب نے بھی نہیں یہ کہا کہ میں امتی نبی ہوں، لیکن آپ کی جتنی عقل اور سمجھ ہے آپ نے اتنی بات کرنی ہے، کیونکہ آپ نے شروع سے یہ سمجھا ہوا ہے کہ امتی نبی ہیں، امتی نبی ہیں، آپ نے ایک عقیدہ بنا لیا، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ یہ ایمان والے توڑتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلط باتوں سے اپنی اصلاح کرتے ہیں، لیکن جن کے اندر ایمان، میں نے بتایا نا، آپ خوش نصیب ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے آپ کو احمدیت مل گئی، نہیں تو آج آپ مرزا صاحب کے خلاف لائن میں لگے ہوتے، توبہ نعوذ باللہ، وہ ایسے ہیں، وہ غلط ہیں، وہ ایسے۔ آپ کو نہیں پتہ ایمان کیا چیز ہے، آپ کو ماں باپ، نانا دادا، پردادا سے یہ احمدیت مل گئی ہے۔ اور میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ جتنا آپ کے ساتھ نظام ہے میں اتنی بات کروں گا، یعنی آپ بہت بڑے عالم ہو تو میں تو ایک جاہل بندہ ہوں، جتنی میری علم ہے جہالت کا میں اتنی بات کروں گا اس سے، کیونکہ آپ بہت بڑے علم والے ہیں، آپ کو میں وہ ان پڑھوں والی بات ماتا رہا ہوں، بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، کیونکہ آپ تو عالم ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے نبی رسول آئے ہیں آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی امتی رسول نبی نہیں آیا جس کی آپ ماشاءاللہ غلط الفاظ والدینوں سے لے کر اپنے علماء سے لے کر غلط سن کر غلط بیان کر دیتے۔ امت میں نبی آئے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امت میں نبی آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
پہلے بھی اور مرزا صاحب بھی امت میں نبی ہے، لیکن امتی نبی مرزا صاحب کا یہ بات سمجھانا اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں نئی شریعت نہیں لے کر آیا، میں تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں۔ لب لباب اس کا یہ ہے جو آپ ماشاءاللہ، میں یہی تو کہتا ہوں کہ سرکاری احمدی ہو، اگر آپ کو احمدی ہونا پڑتا، خدائے ذوالجلال کی قسم آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ وہی چیزیں بار بار تنزیہ مجھ پہ دہرا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے باری میں پوچھا بات پہلے بتائے، میں نے آپ کی باری میں بات کی، نہیں، آپ وہی بات دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، موقع دے میں آپ کو، آپ نے مجھ سے پوچھا نا کیا ہسٹری میں کوئی ایسی مثال بات امت میں نبی نہیں کی سنوں ہے؟ گا، معافی چاہتا ہوں جب اچھا تک اچھا، چلیں کر لیں آپ بات مکمل، لیکن بات ریپیٹ نہ کریں بار بار وہی چیز۔ آپ نے بھی 6 مرتبہ ریپیٹ کرنے کی سنی ہے۔ میں ایک حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں بول، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی باری آئے گی نا، آپ کے پاس، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ میرے پاس جھوٹ ہے لیکن میں اپنی باری میں جھوٹ ضرور بولوں گا، آپ نے اپنی باری میں سچ بولنا ہے۔ میری جب میں جھوٹ بولوں اس ٹائم نہیں سچ بولنا، کیوں نہیں میرے پاس سچ ہے، میں نے ابھی بولنا ہے۔ باری ہے، ایک اصول ہوتا ہے، باری میں آپ آواز کٹ رہی ہے، کٹتی رہے۔ شور محمد ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت آدم سے لے کر کوئی امتی نبی نہیں آیا، کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ میں امتی نبی ہوں۔ مرزا صاحب کو نیا دین، نیا اسلام نہیں لے آئے، مرزا صاحب وہی اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی رسولوں کے پاس تھا، وہی پیغام اسی میں سے ہمیں دیا ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے دین اسلام پورا، ہسٹری، تاریخ اور قرآن، کہ امتی نبی کی استعارات کوئی قرآن میں کوئی ہسٹری میں ہے ہی نہیں، صرف سمجھنے میں غلطی ہے۔ وہ اس میں کہتا ہوں ہم جو غلط سمجھے ہیں، غلط ہی سمجھتے رہو بھائی۔ امت میں نبی رسول ہوتے ہیں، امتی نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی رسول یا نبی رسول ہوتا ہے یا نبی رسول نہیں ہوتا، نہ کوئی بروزی نبی ہوتا ہے، ذلی نبی ہوتا ہے، نہ امتی نبی ہوتا ہے۔ نبی رسول ہوتا ہے، یہ اس کی شریعت ہے، اس کا علم ہے، اس کی تعلیم بتا رہے ہیں۔ ذل اور بروز اس کی تعلیم ہے، شریعت ہے، اور امتی یہ بھی اس کی وہ شریعت ہے کہ اس کی اپنی تعلیم نہیں ہے، جو پہلے والا نبی گزرا ہے اس کی تعلیم ہے، وہ خود اس پر مانتا ہے اور اس کی شریعت کو مانتا ہے اور وہی پیغام آگے دیتا ہے۔ یہ سمجھانا مقصود ہے۔ آپ نے امتی نبی رسول بنا دیا کہ انہوں نے امتی نبی نہیں ہے، امت میں نبی رسول ہے۔ جزاک اللہ۔ جی، آپ نے ابھی بات کی کہ کیا تاریخ میں یا اس سے پہلے کوئی اس طرح کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ آپ کو اگر ایک حدیث دوں کہ وہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، بلکہ 2 حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ مسعود احمد کی میرا خیال حدیث ہے کہ اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، تو اگر وہ یہ اس حدیث کے مطابق وہ آتے تو وہ ان کے امتی کہلاتے۔ اور دوسری جو حدیث جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ جو حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ان نبی کا جو آنے والی جن کی پیشن گوئی ہے ان کا امتی بنا دینا۔ تو اگر ایک نبی کو امتی بنانے کی دعا ایک نبی خود کر سکتا ہے تو اس کا مطلب کیا کہاں پر سمجھا ہے جی یہ دعا؟ سنی سنائی ایک کہانیاں مت ماریں، یہ دعا کہاں پر ہے وہ بتائیں۔ میں آپ کو دے دیتا ہوں جی، چلیں۔ آیت ہے قرآن کی آیت ہے؟ نہیں، دعا حدیث ہے، حدیث ہے۔ وہ حدیث خدا کے تو آپ کو اللہ ہدایت دے دے، آپ امت نبی کی وہ مانگ رہے ہیں کہ بھائی آپ حدیث کو نہیں مانتے؟ کا بیڑا غرق کیا ہو۔ آپ کی طرف شور ہے، سمجھ نہیں آ رہی آپ کا مائک سے۔ یہ حدیثوں نے جو دین اسلام کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، یہ قرآن اچھا کی چلیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میرے پاس پھر آپ کی بات سمجھ۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس سرکاری جو ہمارے احمدی بھائی ہیں نا، یہ عقیدی احمدی ہیں، ان کے ماں باپ احمدی تھے، احمدیت قبول کر لی، بھائی امی ابو احمدی، ایسی بھی احمدی۔ انہیں عقل کی بات کوئی بتاؤ تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ عقیدوں میں پھنسے ہوئے ہیں بعض معاملات میں۔
میں نے انہیں بتایا، تشریح کی کہ امتی نبی کوئی نہیں ہوتا، ایک ہی ہوتا ہے، یا نبی رسول ہوتا ہے یا نبی رسول نہیں ہوتا، نہ ذلی نبی ہوتا ہے، نہ بروزی نبی ہوتا ہے، نہ امتی نبی ہوتا ہے۔ لیکن اس کی آگے یہ تشریح ہے کہ امت میں نبی ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی ہیں، آپ وہ زبردستی کھینچ کے امتی نبی بنا دو تو غیر احمدی آپ سے سوال کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کون امتی نبی آیا، ایک دکھا دو، آپ نہیں دکھا پاؤ۔ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے نبی میں امت میں نبی رسول آئے ہیں۔ یہ اسلام کی ہسٹری بھی تاریخ بتاتی۔ حضرت ہارون جو تھے وہ حضرت ان کے موسیٰ کے امتی تھے، اور پھر امت میں اللہ نے نبی رسول بنایا، یعنی موسیٰ کی امت میں ہارون نبی رسول تھے۔ ابھی انہیں کہے کہ وہ امتی نبی رسول تھے، یہ کوئی آج تک اسلام کی ہسٹری میں استعارات آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن امت میں نبی تھے، رسول تھے، کوئی شک نہیں، موسیٰ کی امت میں نبی رسول تھے۔ لیکن انہوں نے کوئی علمی بات یا عقلی بات تھوڑی لینی ہے، انہوں نے عقیدے لینے ہیں، بس عقیدے ہمارے ٹھیک ہے، ٹھیک ہی رہو بھائی۔ علی احمد بھائی کیسے ہو آپ؟ احمد علی بھائی میں ذرا دوجے موبائل ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ। سنتے رہنا، چپ نہ ہونا۔ آج کوئی سرکاری مسلمان لے کے آؤ۔ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ। ناصر احمد صاحب تے علم سے سرچور ہو گئے ہیں، اور اتنی بڑی گستاخی ہے، یہ اللہ کی گستاخی ہے کہ رسول کی اطاعت کرنا ضرور۔ رسول کی اطاعت ہوتی وہی ہے جو اس کے پاس اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں، ਸੁਣਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹੀ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ, میں آپ لے کر آئے، میں اتنا بات کر رہا ہوں۔ اگر ان کی تشریح یہ ہے کہ رسول کی اطاعت وہ ہوتی ہے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی اطاعت رسول کی نہیں ہوتی۔ ذاتی اطاعت کرو گے تو دو اطاعتیں ہو گئے، ایک اللہ کی، ایک رسول کی، شرک ہو گیا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے ایک اطاعت، میری اطاعت کرو بس۔ اگر رسول کی اطاعت علیحدہ ہو جائے گی اللہ کی اطاعت سے تو دو اطاعتیں ہو جاتی ہیں، یہ بات نہیں ممکن، یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر یہ کو بات کی جائے صرف اتنی کہ رسول کی اطاعت نہیں ہے تو وہ غلط ہے، سخت غلط ہے۔ رسول کی اطاعت ہوتی اللہ کی اطاعت ہے جو اس کے پاس اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ کہانیاں کس سے؟ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کا تعلق ہے الحمدللہ سے لے کر بسم اللہ، الحمدللہ سے لے کر والناس تک، یہ اللہ کا دین ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی نے کوئی بات کی ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے مان لو، نہیں مانگتی کوئی بات نہیں، نہیں مان۔ اطاعت صرف اللہ کی ہے، اور رسول کی اطاعت ہوتی وہی ہے جو اس کے پاس اللہ کا میسیج ہے، پیغام ہے، اور وہ اس رسول کی اطاعت نہیں بنتی۔ رسول بتا رہا ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کہ وہ اس کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات ہے، اللہ نے بتایا تو اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ لیکن یہ ایمان کا اوکھا سٹیج ہے، اللہ معافی دے دے، ہم عقیدی مسلمان ہیں، عقیدی احمدی ہے، اس سے نکلنا کافی مشکل بات ہے۔ اصل میں جتنے نبی رسول آئے، یہ جو علماء ہوتے ہیں، ان کا کیا جھگڑا ہوتا ہے ان سے؟ ان کا جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے عقیدے ہوتے ہیں وہ ان کے عقیدوں کے خلاف اللہ کا پیغام دیتے، وہ انہیں اچھا نہیں لگتا، یہ ہمیں عقیدوں سے نکال رہے۔ کوئی بات جو میں آج ان بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ دلیل ہے، یہ بات اس طرح، کہتے نہیں ہمارا عقیدہ ہے، ہم عقیدہ ہی مانیں گے، مانتے رہو بھائی۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. بھائی میرے رسول بھی اطاعت، محمد رسول اللہ کسی کی اطاعت کرتے تھے؟ بھائی جان کیا سوال یہ تھا کہ رسول کس کی اطاعت کرتا ہے؟ میں نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ کیا محمد رسول اللہ کسی کی اطاعت کرتے تھے؟ نہ کریں ڈبیٹ کو ری فریم نہ کریں، میں نہیں کرنے دوں گا. فریم وہ ہے جو ہمارا ہوا ہے طے. فریم کیا ہے؟ ناصر احمد کس کی اطاعت کرے، حسن کاظمی کس کی اطاعت کرے، یہ ہے فریم. ناصر احمد صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ایک ایسا فیکٹ ہے جو کہ میں اور آپ مانتے ہیں، قدرے اس میں قدر مخالفت نہیں ہے. آپ نے دعویٰ کیا ناصر صاحب، آپ نے دعویٰ کیا، میں یاد کروا دوں آپ کو. سامعین سوال واضح ہے، جواب نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا، میں نے جواب نہیں دے سکا، میں خلیفہ وقت جیت گئے ہیں، تو میں نے صرف اتنا خلیفہ وقت سے پوچھا ہے. ناصر احمد صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کسی رسول کی اطاعت نہیں کرتا. سنیا یہ کہنا کسی رسول کی اطاعت نہیں کرتا. آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ قرآن کی آیت کو نہیں مانتے، میں نے کہا اللہ و رسول کو نہیں میں مانتے. نے خلیفہ وقت مجھے بات تو کرنے دو یار، مجھے بات تو کرنے دو یار. ناصر بھائی مجھے سمجھنے کے لیے جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیے میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، اللہ کو یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چنتا ہے ملائکہ میں سے رسول. خود ہی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ چنتا ہے ملائکہ میں سے رسول جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے اطاعت کرنی ہے. اس پیغام کی اطاعت کرنی ہے جو اللہ کا رسول لے کے آتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت ناس والے کی نہیں، اللہ کے رسول ملائکہ والے کی اطاعت کرنی ہے جو وہ پیغام لے کے آتا ہے. تو جو ناس کا رسول ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے جو وہ پیغام لے کے آتا ہے. ان کو اتنا بھی نہیں ابھی تک پتہ چلا. اور دیکھیں گے کیسی بات ہے، ابھی میں نے 20 دفعہ ان سے پوچھا ہے کہ وہ کیسے اطاعت کرتا ہے. تو وہ اس پیغام کی اطاعت کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول لے کے آتا ہے، تو اس پیغام کی اطاعت کرتا ہے. اس میں کون سی اتنی بڑی راکٹ سائنس تھی جو یہ بتاتے ہوئے ڈر رہے تھے. چلے میری بات ختم ہوگی، ان کو دے دیں ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں. جی ٹھیک ہے بہتر. جی اپنا حسن بھائی. میرا ٹائم لگا ہے، میں بولنا شروع کر دوں گا. جی بہتر، میں آپ کا ٹائم لگا دیتا ہوں. ایک سیکنڈ، ناصر بھائی کا اینڈ کر دیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے جی حسن بھائی آ جائیے. ایک سیکنڈ، ناصر بھائی کا ٹائم چلا جا رہا ہے. This may take a little bit time. جی حسن بھائی آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مخالف نے عجیب بات کی، اللہ یصلی من الملائکۃ. اس سے کون اعراض کر رہا ہے؟ کون؟ میں نے تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کیا. اللہ چنتا ہے اپنے رسولوں کو فرشتوں میں سے بھی اور الناس میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی. اس سے کیا یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اطاعت نہیں کرنی رسول کی؟ اور پھر جو انہوں نے ایک دعویٰ کیا اور عذر گناہ بدترز گناہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا شرک ہے. اللہ فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سوال واضح ہے، ایک آیت قرآن سے دیں جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت تم نے نہیں کرنی، میری اطاعت کرنی. آواز ٹھیک آ رہی ہے ناصر چودھری؟ اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ جب تک کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرو. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے وہ منع ہو جو. اللہ تو یہ فرما رہا ہے. انہوں نے رسول کی اطاعت کو شرک قرار دے دیا. سوال رکھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے نبی آپ انہیں فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو. یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. اگر یہ شرک ہے تو اس آیت میں کیا
माजल्ला सुम्मा माजल्ला नकले कुफर कुफर न बाशिद। क्या अल्लाह शिर्क की तरफ बुला रहा है? नहीं, अल्लाह कभी जुल्म की तरफ नहीं बुलाता। जुल्म अजीम है शिर्क। अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, और अल्लाह कह रहे हैं कि भाई वमा अताकुम रसूल फखुजू, जो वो तुम्हें दें वो ले लो। सवाल सिर्फ सादा सा है कि अगर रसूल की अताअत करना कुरान में शिर्क करार दिया गया है आपके मुताबिक माज़अल्लाह, फिर नमाज ज़कात हज सब क्या शिर्क हुए? क्योंकि ये सब चीज़ें हमें अल्लाह के रसूल ने सिखाई। ये सिर्फ और सिर्फ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ये चाहते हैं अल्लाह ताला इनको ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਓ जी बहुत अच्छे। ये देखें, इन्होंने एक जायज़ बात की है कि ये वही नहीं होगी, मुझे तो वही होती है, सुना है? होगी नहीं होती है, होगी आपको नहीं होगी। जी मैं सुन रहा हूँ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मैं सुन रहा हूँ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹੋਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਕੱਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਤੇ ਆਹੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੁਣਾ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਕੀਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਕਰੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਗੇ मैंने 1-2 मिनट दे दियो, मैं करना। ਠੀਕ ਹੈ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਆਸਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਜਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣਾ ਜਿਗਰਾ ਸਿਰਫ ਮਲਕ ਜ਼ਹੂਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਟਿਕ ਟਾਕ ਦੇ ਜਣੇ ਹੀ ਦੋ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਤਲਤ ਮਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਸ ਤੇਰਾ ਰਸੂਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਖੁਦਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਜਿੱਤੇ ਬਹਰੀਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਆਹੋ ਤੇ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੜੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੂਫਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਮਗਰ ਹੋਈ ਆਹੋ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਕੋ ਇਲਮ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰੋੜ ਹੈ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲਕ ਜ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰੋੜ ਆਹੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਂਚੀ ਕੰਗਾ ਸ਼ੰਗਾ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤਾਂ ਭਖੇ ਵੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਚੁੱਪ ਛੀਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਂ ਜਿਹੜਾ ਚਕਵਾਲ ਵਾਲਾ ਜਣਾ ਖੌਕੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਲਾ ਫਿਰ ਕੰਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ 9 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਅਸਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਹੋ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਗੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ
ہاں جی ہن دسو لالوں کی گھبراہٹ ہے صاحب کی کہتے ہو پھر؟ دیکھو بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں اگر ان کی یہ بات اس طرح ہے کہ اطاعت اللہ کی ہے بالکل ٹھیک ہے وہ رسول بھی جو بات کرتا ہے نا وہ اس کی اطاعت نہیں ہوتی وہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اس کی اطاعت تو ہو ہی نہیں سکتے اگر رسول کی اطاعت ہو تو اللہ کے ساتھ رسول شریک ہو گیا دین میں اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں اطاعت صرف اللہ کی ہوتی ہے رسول خود اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہے یہ ذہن میں بٹھا لیں رسول کیا کرتا ہے رسول ہمیں بتانے آتا ہے بھائی اطاعت کرو آپ کی کرتا ہے وہ سب سے پہلے وہ خود وہ پیغام جو اللہ اس سے دیتا ہے وہ خود اس کی اطاعت کرتا ہے یہ اللہ کی اطاعت ہے وہی اطاعت جب لوگوں کو خبر دیتا ہے وہ لوگ اطاعت کرتے ہیں وہ اس نبی کی نہیں اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں لیکن کیوں مان رہے ہوتے ہیں اطاعت کر رہے ہوتے ہیں پر کیوں کہ یہ اللہ کی بات ہے نبی رسول کی ذاتی کوئی اطاعت ہوتی ہی نہیں ہے لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں نے احمدی مسلمان بھی صرف آپ نہیں احمدی مسلمان بھی اس طرف ہیں آپ بھی اس طرف ہو یہ بڑے علمی اور عقل کی بات ہے یہاں تک آنے کے لیے بڑی تعلیم بڑا صبر بڑا ایمان اور سچ کی گواہی جو اللہ قرآن میں مانگ رہا ہے کہ سچ کی گواہی دو تمہارے اپنے خلاف جائے یا تمہارے باپ دادا اجداد کے خلاف جائے یہ وہ گواہی دینا ہوتی ہے لیکن احمدی سرکاری احمدی اور سرکاری مسلمان یہ اس عقیدوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ رسول کی اطاعت ہوتی ہے اطاعت ایک ہی ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے رسول خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور ہمیں کہے گا کہ میری بھی نال کر لو میری وہ اللہ بھی اسے کہتا ہے جو وہ خود بھی کہتا ہے میری اطاعت کرو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کا پیغام ہے اس کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت ہوتی اللہ کی اطاعت ہے پر یہ علمی اور عقلی باتیں ہیں پیارے بھائیوں ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں یہ آٹومیٹک جب بندہ اس اسٹیج پر جاتا ہے نا تو پھر اسے پتہ لگتا ہے میدان سے باہر بیٹھ کے بڑے زور لگائے جاتے ہیں چھکا ہونا چاہیے تھا اس بات پر چوکا ہونا چاہیے تھا جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو وہی ہوتا ہے بیٹنگ چھکے اور چوکے مارنا آسان نہیں ہوتا باہر بیٹھا کے چھکے مارتے رہو آپ یہ وہی اسٹیج ہے جب آپ علمی اسٹیج پر آ جاؤ گے تو جو ناصر بھائی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے صاحب تے بھی کہندے پے نے مرزا صاحب دی گل لازمی نہیں ہے تے نہ اچتے ہو پتہ ہے آصف صاحب کل لگے ہیں کہنوں میں ریکارڈنگ لیول لگے ہیں وہ تے دیکھیں میں بتاتا بھی گل لازمی نہیں ہے میں آصف صاحب میں کل سنی ہے جی گل لیکن دوجے احمدی نہیں نہ کہندے ملک صاحب میں بتاتا ہوں دوجے احمدی نہیں ہے کہندے نہیں دیکھیں آدھی بات کر کر اس کا مفہوم نہ خراب کریں آپ صرف اعتراض کرنے کے لیے آدھی بات بیان کرتے ہیں یا اگر ناصر بھائی نے ایسی بات کی ہے تو غلط کی ہے پوری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی بھی وہ بات جو اعلاماً اور وعین اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائی ہے دینی معاملات میں ذاتی معاملات میں نہیں دینی معاملات وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابراہیم یعقوب اسماعیل داؤد موسیٰ عیسیٰ کے پاس جو پیغام الہی تھا اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے ہر حال میں وہ اللہ کی اطاعت ہے لیکن نبی رسول اپنے تئیں کوئی بات کر کر اس کی اطاعت نہیں کروا سکتا ہاں اگر نبی رسول حاکم وقت بھی ہے اتفاق سے وہ کوئی حکومت کی بادشاہت اس کے پاس ہے وزیر اعظم ہے صدر ہے یا بادشاہت ہے تو پھر اس کی حکومتی معاملات میں جو وہ بات کہے گا اس کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے تو پیارے بھائی علمی اور عقلی باتیں ہیں ناصر بھائی کی بات نہیں ملک صاحب ہن اے ناصر صاحب نے نہ کو پوچھو انہاں واسطے مرزا صاحب دی ساری گل قبول نے کیوں ناصر صاحب السلام علیکم جی کی حال وعلیکم ہے السلام ناصر بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے ٹھیک بتائیں جی انہیں کچھ آپ کیا کہنا اپنے میری نظر تے اے ناصر صاحب دا تے کیتا کہ مرزا صاحب دی ساری گلاں نہ واسطے قبول نے کیوں ناصر صاحب ناصر صاحب دسن لگے نوں تانوں ناصر صاحب دسو نہیں مرزا صاحب دیاں جڑیاں گلاں دینی معاملات ہی ساڑے واسطے ہے نے او قابل قبول نے باقی جڑا نبی ہوندا ہے دیکھو انسان بھی ہوندا ہے او دے اپنے لکھ معاملات ہوندے نے دنیاوی ہن ساریاں گلاں جڑیاں نے او نہیں ہوندیاں بہرحال جڑی گل ملک صاحب نے کہی وہ بالکل درست ہے جڑیاں دیکھو دینی جڑے جڑا اللہ دا پیغام انہاں دا
ਬਨੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਨੇ, ਬਸ਼ਰੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਅੰਬੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਖ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਆਸਫ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਜਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੈਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ دینی ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਉਜਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਉਸ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਮੰਨਿਆ। ਯਾਰ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਨਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਚਿਤ ਨੇ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਉਜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। क्या प्यारे भाई अब क्या निकलूं, जो कहते हैं पढ़कर आप लिख कर दे दें, हम पढ़कर सुना देते हैं। साफ सुन तो सही ना प्यारे भाई, सारियां गल्लां उजत सुने सुने नहीं नहीं आप साढ़े वास्ते सरकार दी सारियां गल्लां उजत ने। सुने सुने आपका क्या अकीदा वो आप बताएं, हमारा अकीदा हम बताएंगे। हम ये समझते हैं तालीम और इल्म से, अकीदों से नहीं, कि अल्लाह ताला ने जो पैगाम अल्लाह अपने नबी और रसूल को दिया है उसकी इताअत करना ज़रूरी है। वो नबी रसूल की इताअत है, ठीक है, कोई शक नहीं, लेकिन वो मेन अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की, उस रसूल की इताअत है ही नहीं। रसूल की इताअत वो है जो अल्लाह ने हमें नई बात बताई, वो रसूल हमें बताए तो फिर हम वो माने तो वो रसूल की था। हम हमारे लिए वो हुज्जत ही नहीं है, ना रसूल बता सकता है ना किसी रसूल ने बताई है। वो बाज़ मामलात में राय दे देता है, उसमें ये नहीं कहता कि मुझे अल्लाह ने ये भी बताया है, ये भी राय दे देता है। राय आप उनकी एहतराम है, वो इंसान है, इल्म वाली शख्सियत होती है। अगर आपको राय ठीक लगती है तो मान लें, नहीं लगती तो आप इनकार कर सकते हो या इख्तलाफ कर सकते हो अदब एहतराम के दायरे में रह। अल्लाह की बात जो खुद नबी रसूल मानता है, यानी वो अल्लाह की इताअत खुद करता है। क्या नबी रसूल मुसलमान नहीं होता? पहला मुसलमान होता है, वो कौन से रसूल की इताअत करता है? किसी की भी नहीं, वो सिर्फ अल्लाह की इताअत करता है। और अल्लाह ताला कुरान में भी बताता है कि पहला मुसलमान जो अल्लाह का नबी होता है, रसूल होता है, वो होता है पहला। जब वो हो गया, उसने कौन से रसूल की इताअत की? कोई रसूल नहीं है, सिर्फ कुरान रसूल की इताअत की। और कुरान क्या है? अल्लाह है। अल्लाह क्या है? कुरान है। तो यही बात है प्यारे भाई, आप सिर्फ समझने की कोशिश करें, हर चीज़ खुलती चली जाएगी। आप जब दीनी मामलात में कोई भी बात करें, मेरी राय है मुखालफत में ना किया करो, ईमान से दूर हो जाओगे। सिर्फ दलील के साथ बात करो, देखो कि किसके पास अकली दलील मजबूत है, और जिसके पास अकली दलील मजबूत है वो इस्लाम है। ये ज़हन में हर मामले में। तो प्यारे भाई, अल्लाह का नबी रसूल खुद अल्लाह की इताअत कर कर मुसलमान होता है, तो हम अल्लाह की इताअत करके क्यों नहीं मुसलमान हैं? होती ही अल्लाह की इताअत है, किसी नबी रसूल की इताअत होती नहीं है। हाँ, आप जो मुझे कोई कलाम इलाही कहते हो तो मैं आपकी जब बात मानूंगा तो मैं आपकी इताअत नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की इताअत कर रहा हूँ। आपकी मानना ज़रूरी है। अगर आप कुरान के मुताबिक अल्लाह की कोई बात मुझे बता रहे हो, वो मानना मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन वो आपकी बात या आपकी इताअत नहीं काउंट होगी, वो अल्लाह की इताअत और अल्लाह का ईमान काउंट होगा। वो जज़ाकल्लाह। जैसे आज वो आमन नज़ीर साहब ने, तो वो असद साहब ने, उनको तो सुबह से शाम तक एक ही लगा हुआ है ना, शुरू करते शाम तक। वो अभी पकड़ी हुई है, मुझे भी ऊपर उन्होंने इनवाइट किया था,
تو ملک صاحب ادھر لگے ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے کہہ دیا ہے، آج ناصر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں رب ہوں. دیکھیں ایسی بات نہیں ہوتی ہے. نیو بھی آ گیا ادھر ہی تھا. بات یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی وہ دماغ کی سمجھ جو ہے نا، یہ بالکل وہ کی کہتے ہیں مقلد نے، بس آنکھیں بند کر کے بس جو بھی ہے نا، اس طرح نہیں ہوتا. بات سمجھنے کی ہوتی ہے. اور وہ اتنی پیاری بات ہے جو وہ دیکھیں، اختلاف بھی ہو سکتا ہے ناصر صاحب سے میرا کچھ باتوں پہ یہ ہے، لیکن جو انہوں نے بات ٹھیک کی ہے وہ بالکل درست ہے. لیکن اس بات کو اتنے غلط انداز سے پیش کرنا اور یہ بنا لینا، ایسے کوئی فضول قسم کے بندے ہیں یہ کہ کیا بندہ ان کے ساتھ کرے. وہ بات یہ صاحب کی یار یا مری جا رہے ہو. ہاں ہاں السلام علیکم ملک صاحب میرے میری بھائی، نا کیسے ہو آپ؟ دوسری آئی ڈی چکی ہو. ملک صاحب وعلیکم السلام. نیو یار تو میں نے تو بتا کے آپ ٹور گئے. میں کتنے ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਲਈਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਕੰਮਲ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ. ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਾਕੀ ਕੀ ਨਾ ਲਈਦਾ. ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਬਲਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਹਿਮਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਨੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੂਸਾ ਈਸਾ ਮਰੀਮ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਨਾ. ਬਾਕੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹ ਗੱਲ. ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਫਾਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ. ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ. ਤੇ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਬੂਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ. ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਲ ਲੈ ਰਹੇ. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਛੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ. ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਪ? ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ, ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਿਰੀਨ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੁਝ. ਬਹਿਰੀਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਆ. ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਰਹੀਮ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਹਾਂ. ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੈਟਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਬੈਠੇ ਆ. ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ. ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਹਰੀ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਰਾਜ਼ਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ. ਜਰਾ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ਼ਕ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮਲਕ. ਹਾਂ ਰਾਜ਼ਕ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਓ. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ਼ਕ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਰਹੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਾਲਨਹਾਰ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ. ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ. क्यों? देखे बात आपकी एक लिहाज से ठीक है, लेकिन आप वो रब वो वाला ना बना लो. नहीं वो तो आपकी रूहानी परवरिश करता है,
जिस्मानी परवरिश करता है, हर चीज़ की परवरिश वो रब करता है। अब ये रब उसके साथ मत बना लो कि वो रब है। जिस तरह मैं आपको आसानी से समझा दूं, अल्लाह फरमाता है वो जो हुक्मरान था बादशाह, उसने यूसुफ की तरफ अपना रसूल भेजा। अभी आप ये वो रसूल बना लोगे कि ये अल्लाह का रसूल है, इसकी इताअत करना फर्ज हो जाएगा। अल्लाह का रसूल अल्लाह का पैगाम ही है, और ये जो है वो इंसान का अकेले न पैगाम। बोलना है, कले किसी नहीं, कले अकेले बोलना है, में यानी सुन ले, पहले बात समझ लेना फिर पूरी। अब अल्लाह का रसूल जो है वो और है, उस बादशाह का रसूल और है। इसी तरह ये जो रब है, वालिदैन रब है, ये और है, और वो जो अल्लाह रब है वो और है। दोनों को एक जगह एडजस्ट मत करें। अब बोले आप। चलो सब, ये एक जगह तो एडजस्ट मतलब ये सिर्फ एक लफ्ज है, ठीक है। अब लफ्ज जैसे आपके नाम के साथ भी लिखा हुआ मलिक, अल्लाह ताला भी जो है वो भी मलिक है, लेकिन फर्क कहाँ पर है कि अल्लाह की जो सिफात है ना, उसके शुरू में लगता है अल, वो अल रहमान है, अल मोमिन है, अल शकूर है। तो अल जब लग जाए तो इसका मतलब है कि उस सिफ्त जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। मैं और आप जो है हम सिर्फ रहमान हो सकते हैं। अल रहमान जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल कबीर जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मोमिन मैं और आप भी हो सकते हैं, लेकिन जो अल मोमिन है ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਦਾ। ਮਲਕ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ नहीं नहीं, कोई मॉडरेटर नहीं है, कोई मॉडरेटर नहीं है। नियो और नियो चुप लो। नियो नियो अमर इस भाई आए तो जिस चुप तरह लो। अल्लाह के साथ अल लगता है तो बंदे के साथ अदल लगता है। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ न्यूज़ साहब, ਜੀ बात ये है, इतने मैं ज्यादा बोलूंगा मेरी बराड़ है, एक गल ध्यान में बिठा लो। ये गल सानू नहीं ਅੱਗੇ मंजूर। ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। नहीं ये भी अभी नहीं थोड़ा करते कदर थे। तो ज्यादा करें। ये गल ये सानू बात- भाई अब नीचे जो- बनी इसराइल है, अमर भाई दोनों नु चुक लो जरा। चुकते हैं चुकते हैं। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। जो न्यू ने अब बात की है ना, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पहले बात की थी गलत है। हाँ, वो भी रहीम है, वो भी अल्लाह भी रहीम है, अल्लाह भी। अब इसने अलहदा करके तशरीह कर दी कि अल्लाह अल रहमान है, अल कद्दूस है। ये ठीक है, अब ठीक आपने बात की। पहले जब तक कर रहे थे गलत कर रहे थे, अब जब आपने वजाहत की है, अब दोनों चीजें खुलकर जो मैं बता रहा था अच्छा, वही आपने खोल कर रख दिया मजबूत। एक आखिरी बात जरा ऐड करने दे। अल्लाह की, ठीक आप कह रहे हैं कि तकरीबन हर सिफ्त के साथ अल लगता है, तो अल का मतलब है वो सिफ्त जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, उस जैसी कोई और। अगर अल्लाह के साथ अल रहमान लगा ना, तो कोई बंदा रहम करने में अल का मुकाबला कर ही नहीं सकता, इसका ये मतलब है। लेकिन कुछ दो चार सिफात ऐसी भी हैं जो अल्लाह ताला की अल के बगैर है। उनमें से एक सिफ्त है रब। रब कहीं पे भी अल्लाह के साथ अल रब्बुल आलमीन नहीं है, सिर्फ रब्बुल आलमीन है। तो रब अल्लाह की एक ऐसी सिफ्त है, दो चार सिफात ऐसी हैं, उनमें से एक रब ऐसी सिफ्त है जो अल के बगैर है। तला साहब देखे, मैं तो आप पर हैरान हूँ इतना इल्मी बंदा और ऐसी बात करे कि जो अल रब नहीं है, जो दूसरा रब है, उसका कौन रब है? आपके वालिदैन या मेरे वालिदैन मेरे लिए तो रब हैं, क्या कायनात के लिए वो रब है? नहीं, कायनात के लिए तो फिर फर्क आ गया ना, बात वही है, फर्क आ गया। सुने ना मोहतरम, लिखा हुआ है आप सुनाते रहिए, मैं बोलना नहीं है। बात सुने ना, लिखा हुआ है तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए रब हैं। ये लिखा, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे वालिदैन पूरी दुनिया के लिए, बिल्कुल मतलब वो तुम्हें पाल रहे हैं, तो अगर आपको पालते हैं तो आपके रब है। बस जो जिसको पाल रहा है वो उसका रब है। रब एक लफ्ज है जिसका मतलब है पालन। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ, सुने बिल्कुल ना। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये निखरता हो गया ना बात कि सुने ना। कायनात का रब, ये अरब के अंदर लफ्ज यूज होता है रुबाब। ये मेरा रुबाब है, इसका क्या मतलब है? बड़ा बाप, बड़ा बाप हैं जी, बड़ा बाप, रुबाब, बड़ा बाप नहीं। ओदा रुबाब जड़ा अरब च कहंदे ने, ओदा भी मतलब यही है कि पालनहार।
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। पालने वाला नहीं आता, ये जो अरबाब कहते हैं ना, अरबाब बड़ा बाप। चलो बड़ा बाप कर लो, बाप का खुद मतलब है देखे देखे सुन ले, वही मतलब पूरी है, गल ठीक सुने है। बगैर पहले रौला पा देने। जब मैं इंज ही बड़ा करना बाप जी। कहोगे, सुन ले, जब बड़ा बाप कहोगे ओ कोई फिर थल्ले में आप वाली चुको ना बात सारे। direct निकल आएगा पालने वाला। हाँ बाप ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਪ ਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਲਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। आसफ साहब बात ने वही आ गई बनाओ। ना, आपकी बात ठीक हो गई कि अरबाब का मतलब होता है पालने वाला, लेकिन अरबाब का मतलब होता है बड़ा बाप, और बड़ा बाप का मफहूम होगा बड़ा पालने वाला। हाँ लिहाजा कोई तलो साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਗੈਰ मैं नहीं सिखाते रहना, कभी खुद भी सीख लिया करो। ਨਾ ਯਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ नहीं ਹੋਗੇ कभी खुद भी सीख लिया करो, ये तुसी लकीर और- पा आए हो भाई असी और सिखानियां सिखनियां नीचे नहीं। बनी इसराइल ते आमिर भाई आए हुए ने समझदार आदमी और जो- आप ना, भाई मैं क्यों नहीं चाह चुकते, के ले क्यों नहीं? आवा बनी सही ना, मैं चाह के ले आवा दूं यार, रिक्वेस्ट की थी और मॉडरेटर रिक्वेस्ट बनाओ ना बहुत आसिफ साहब जने ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਂਦਰ ਰਸ਼ਨੀ ਜਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੌਣੇ 9 ਹੋਣੇ ਜਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਸ ਲਾਈ ਦੱਸਿਓ कितने मिनट में चार्ज चाहिए? अमर भाई आसिफ ने साहब, आसिफ साहब मैंने दस दो कितने मिनट में चार्ज चाहिए? मतलब सुबह ने मैं फॉलो कीते अमन फेक की होगा, आईडी में फेक फॉलो होगा, कीते नहीं तो हमें नजीर साहब आते तो वो आ जाते ऊपर। जणा चकवाल चार्ज- वाला बैठे आ तो गुजरात वाले की चुको मैं अमन गुजरात की वाले भी की- आख्या जे चस आवे बराडा नहीं अमन नजीर की आईडी में फॉलो कीते ते इत्थे मेरा अनफॉलो आ रहा है, ये कोई और बंदा या कोई दूसरी आईडी ना होए। ये वैसे है वो तो ਉੱਥੇ अमर भाई बैठा था नहीं जी, है। कोई और होना है। आ गए हमें नजीर साहब आ गए। अमर साहब आप ही हो आपे ना आपे वो आपे आपे ते अनफॉलो क्यों आ रहा है मेरा? पता नहीं, मैं देखना एक सेकंड। ठीक है मैं कर लिया। आसिफ चलो, साहब अब शुरू हो जाओ। कितनी, आसिफ साहब चार्ज कितनी देर चाहिए है? ए हुन जने आ गए ना नहीं वैसे कितनी देर चाहिए थानू? ए तक है अच्छा जी, आमिर ਅਸੀਂ साहब ਨਾ